جب بے نظیر شہید ہوئی اور آصف زرداری صاحب کی شادی کے سارے معاملات سے میں واقف ہوں. جب بے نظیر شہید ہوئی اور انہوں نے کچھ عرصہ پہلے مجھے 7 سال قید ہوئی تو میں 7 سال قید کر کے آیا تو بچہ گود میں اٹھایا ہوا تھا. تو اس نے مجھے کہا شیخ رشید سوری آئی کم ٹو نو کہ تمہاری ماں مر گئی تھی. تو میں نے کہا اسی دن مری تھی جس دن اس نے مجھ سے پوچھا تو نے جنازہ پڑھا تھا؟ میں نے کہا میں نے جنازہ ہی پڑھا تھا, ختم نہیں دیا کیونکہ مجھے پکڑ لیا گیا اور دہشت گردی کی عدالت میں مجھے 7 سال قید دے دی. تو اس نے کہا I'm very sorry کہ مجھے بعد میں پتہ لگا کہ اسی دن تیری ماں مر گئی. تو باقی زندگی سے میں مطمئن ہوں, میں بھرپور زندگی گزار کے جا رہا ہوں. کسی شخص نے 25 کروڑ لوگوں میں تھڑے سے اٹھ کر ایسی سیاست نہیں کی. اور کئی لوگ میرا یہ بھی مذاق اڑاتے تھے کہ یہیں لال حویلی کے نیچے کتابیں بیچتا تھا, آج یہاں مالک بنا بیٹھا. 2-3 دفعہ مجھے نکالا بھی گیا حویلی سے. اور بدھو بائی جو کہ وہ کہنے کو طوائف تھی لیکن میرے نزدیک مسلمانوں میں اتنی عظیم عورت کہنے کو وہ طوائف تھی, لیکن جو بیان اس نے کورٹ میں دیا کہ وی ہیو شیئرڈ ایوری تھنگ ایکسیپٹ دی ریلیجن, اچھا اس لیے اس کو 2-3 مرلے کا وہ یہ پہلے والا حصہ الاٹ ہو گیا. صحیح ہے. لیکن ہم ظالم لوگ تھے, ہم نے لوٹ مار کی اور لوگوں کو خیال تھا اس کے پاس بڑی دولت ہے. دولت تھی نہیں, 3-4-6 محلے کے لڑکوں نے اس پہ حملہ کیا, وہ تو بچ گئی لیکن اس کے بھائی کو قتل کر دیا. ٹھیک ہے. پھر وہ گوشہ نشین ہو گئی. صرف میرے ساتھ اس کا رابطہ تھا. صحیح. اور کسی کو وہ کھوکھا نہیں لگانے دیتی تھی اپنے حویلی کے آگے میرے علاوہ. اور 3 کیسل کا سگریٹ پیتی تھی, جس طرح میں سگار پیتا ہوں ہر وقت, وہ ہر وقت سگریٹ ہوتا تھا اس کے منہ میں. اور بالکونی میں رات کو بیٹھتی تھی. پھر وہ اس کا بھائی قتل ہوا تو وہ گوشہ نشین ہو گیا. صحیح ہے. اچھا اب یہ جو حویلی ہے اس کو آپ کی اولاد نہیں ہے, آپ کیا؟ میں نے ویمن یونیورسٹی کو سجا, میرے پاس 3 حویلیاں یہاں پہ. جی جی. ایک گنگا رام میری ماں کا گھر ہے جو انہوں نے توڑ دیا. ایک سجان سنگھ کی ہے, وہ میں نے ویمن یونیورسٹی کو دے دی. یہ بھی میں 6 روڈ کی یونیورسٹی کو لکھ کے دینے والا ہوں, کاغذات تیار ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب آپ اپنی پراپرٹی کسی اولاد کو, بھتیجے کو نہیں شفٹ کر رہے؟ بالکل نہیں. ٹھیک ہے سر. اچھا سر یہ اور یہ میں 2-3 دن میں ہی یہ کام کر دوں گا. ٹھیک ہے, زبردست. شیخ صاحب یہ بتائیے کہ ابھی جو اس وقت پچھلے دنوں الیکشن بھی ہوا اور ہم نے ایک عجیب سا سما دیکھا اس الیکشن میں. کچھ رائٹر, پولیٹیشینز اور جرنلسٹ یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں ایسے پہلے کبھی نہیں ہوا. کیا آپ کے پاس کوئی نظیر ہے ایسی؟ آپ تو فاطمہ جناح اور ایوب خان کے الیکشن سے اس پاکستان کی سیاست کا حصہ ہیں. دیکھیں جب میں فاطمہ جناح کے لیے کام کر رہا تھا سب کو پتا تھا کہ ایوب خان جیتے گا. ہماری نیچر یہ دیکھیں کہ لوگوں کو اس وقت ریٹ بڑے کم تھے. ایک پستول کا لائسنس کافی ہوتا تھا, یا گاڑی کا روٹ لاہور پنڈی کا, بس کا روٹ پرمٹ مل جانا. سو میرے خیال میں سارے الیکشن اس ملک میں سوالیہ نشان تھے, لیکن اس سے گیا گزرا تھکا ہوا اور بے وزنی اور بے عزت, بے توقیری, بے اہمیتی اور جمہوریت کے منہ پہ تماچے کا الیکشن کبھی نہیں ہوا جو یہ ہوا. 47 والا بھی وہی ہے اور 45 والا بھی وہی ہے. لیکن وہ 45 والوں سے 47 والوں کی تعداد زیادہ ہوگی. تعداد سے کیا ہوتا ہے سر جی؟ تعداد ہمیشہ ہر دور میں سر کٹتے رہے اہل وفا کے, ہر دور میں ہوتی رہی طاقت کی پرستش, ہر دور میں ایک مارکا کرب و بلا ہے. واہ. ہر دور یزیدوں کا طرفدار رہا. واہ واہ. شیخ صاحب یہ ابھی یہ حالات اس جانب آ گئے ہیں تو اس سے میں آپ کو 45 دن دے رہا ہوں میرے حساب سے. اچھا. رشید کے حساب سے کہ یہ مہینہ بڑا ہے, میں 10-15 دن کا مجھے اضافہ دے دیں. 45 دن کا نتیجہ نکلے گا اچھا یا برا, کیونکہ اکانومی ڈیزاسٹر ہے, محلوں کے حالات بڑے خراب ہیں. کیا کہوں اب آپ کو, میں اپنے محلے کی بےزتی نہیں چاہتا. میں نے وہاں پیدائش کی ہے بھاوڑا بازار میں,
کہ دودھ والا بھی کہتا ہے جی کہ دودھ ذرا دیر سے کھولوں گا جی دکان. اس کی کیا وجہ؟ ڈرتا ہے. نیاری والے نے 2 گن مین رکھے ہوئے ہیں جی. ابھی آپ جنازے والی بات بھی بتا رہے. سر جی جنازہ تو دل کے وقت لوٹا گیا. مسجد صبح فجر کی نماز میں مقتدی نہیں جا رہے, صرف بزرگ جو میری طرح آخری 5 اوور کا میچ کھیل رہے ہیں, جن کو پتا ہے کہ کسی نے ٹھس کر بھی دی تو خیر, ٹھیک ہے, اللہ کی راہ میں مارے جائیں گے. اللہ نہ کرے شیخ صاحب ایسا ہو. میرا مطلب ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں تیلی محلہ, لاٹو محلہ, بابڑا بازار, آریہ محلہ, ایوری محلہ اسٹریٹ پولیس کو رپورٹ نہیں کر رہا جی. وہ ان سے نفرت کرتا ہے. 1% لوگ شاید وہ بھی نہیں جاتے. کوئی پولیس والا کسی گلی محلے میں مکان کرائے پہ نہیں لے سکتا ان محلوں میں جہاں میرے ساتھ حوالدار صاحب رہتے تھے پولیس کے. لیکن اب کوئی سوچے کہ بھئی یہاں پہ کوئی کرائے پہ اس کو مکان مل جائے گا, نہیں ملے گا. عوام کی نفرت, اتنی نفرت ہے کہ مجھے بار بار کہتے ہیں کہ تم ٹی وی پہ کیوں نہیں آ رہے. میں کہتا ہوں میں آ کے کیا کروں گا, آپ مجھے کوئی بتائے کہ میں کیا کروں گا. مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ معاملات, حالات, اکانومی, اقتصادیات, لوگوں کا کاروبار, بزنس, بچوں کی فیس نہیں ہے. میں 8 گھنٹے ویلی بیٹھنے والا آدمی جی 1 گھنٹہ بیٹھتا ہوں. اس کی کیا وجہ؟ مسائل ہیں لوگوں کے, میں نہیں حل کر سکتا. ہم نے پچھلے یہ انتخابات سے قبل سروے کیا تھا شیخ صاحب, کچھ 73% لوگوں نے یہ کہا کہ جی ہم شیخ رشید صاحب کو ووٹ ڈالیں گے. شاید 100% بھی مجھے دے سکتے, لیکن خدا مجھ سے راضی ہے. اس نے میرے ساتھ جو کچھ ہوا اس کی رضا تھی اور میری اس میں بہتری تھی. کیونکہ 40 دن چلے کے بعد میں جن کے پاس میں تھا, اللہ ان کو اجر دے, وہ بہت اچھے لوگ تھے. 40 دن جس کے پاس میں رہا وہ بڑے اچھے افسر تھے. انہوں نے میری ساتھ بدتمیزی نہیں کی, کوئی میرے ساتھ بد کلامی نہیں کی, لیکن ایک جگہ پھینک دیا 40 دن کے لیے. ٹھیک ہے. فلمیں بھی لگتی تھی رات اچھا کو, وہ پروجیکٹرز کی, جس سے میرا ذہنی مسئلہ اتنا سٹرونگ نہیں رہا. صحیح. اور وہ ٹارچر تھا خاص قسم کا؟ نہیں, مجھے ٹارچر نہیں ہوا, لیکن جب میں آنکھوں پہ تکیہ رکھ کے سوتا تھا, دوائی کا چھپا کے میں لے گیا ہوا تھا, نیند کی گولیاں بھی کھاتا ہوں. اس 40 دن میں 40 دن مکمل بند رکھا, روشنی اندھیرے میں, یا ایک ہی کمرے میں؟ ایک ہی کمرے تھا اس میں. اچھا. اور کوئی تو سونے کا کیسے تھا؟ وہ سونے کا تھا؟ نہیں, سونے کا وہ کیا کہتے ہیں اس کو, میٹرس لگایا, میٹرس تھا, تکیہ تھا, قرآن تھا, مصلی تھا, اور باقی دنیا کوئی مجھے پتہ نہیں میں کہاں تھا. اچھا شیخ صاحب, آپ یہ بتائیے کہ اس سے پہلے آپ کو علم تھا کہ یہ ہو سکتا ہے, حالات اس طرف چلے گئے؟ میرے ساری زندگی فوج سے بڑے اچھے تعلقات رہے. میں نے جنرل اختر عبد الرحمان جو DGI تھے اس وقت, اور وہ لال ویلی مہینے میں ایک دفعہ آ کے گپ شپ مارا کرتے تھے. اور بلکہ میں آپ کو یہاں پہ کاٹنا چاہوں گا معذرت کے ساتھ, میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ جب حالات کسی کے خراب ہوتے تھے ان کے ساتھ, تو شیخ رشید صاحب ہوتے تھے, پہلے نوابزادہ نصر اللہ صاحب جمہوریت کو اکٹھا کرتے تھے, اس معاملے میں شیخ صاحب کو کہا جاتا تھا. سر میں تو ایسا سمجھ لیں کہ کبھی آرمی چیف کے ساتھ اپوائنٹمنٹ سے نہیں ملا تھا. اچھا. جب میرا جی چاہا تو میں نے گیٹ سے کہا کہ شیخ رشید آیا. اچھا. اتنے میرے تعلقات تھے, اور پھر اتنے برے تعلقات ہوئے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کہاں, مجھے نہیں پتا تھا. میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ مجھے, لیکن یہ میں کہتا ہوں میں نے مرنا ہے کہ جو آفیسر تھے وہ اچھے لوگ تھے, کسی نے بدتمیزی نہیں کی.